نمبر 26، کامیاب انسان کون ہے؟ جسے دنیا اور آخرت میں عافیت عطا کر دی گئی۔ عافیت جس کو عطا کر دی گئی وہ کامیاب انسان ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، ایک صحابی حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا بتائیے جو افضل دعا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو۔ دوسرے دن پھر آیا، یا رسول اللہ کوئی دعا بتائیے میں اللہ سے کروں۔ آپ نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو۔ تیسرے دن پھر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اللہ سے عافیت مانگو، اور آپ نے یہ جملہ کہا فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَأُعْطِيتَهَا فِي الْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ۔ اگر تجھے دنیا میں عافیت دے دی گئی اور آخرت میں عافیت دے دی گئی، یقیناً تو کامیاب ہو گیا۔ یعنی تو کامیاب ہو گیا، اگر تجھے عافیت عطا کر دی گئی تو گویا تو کامیاب انسان ہے۔ اس لیے انسان اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے عافیت عطا فرمائے۔ دو بچے پیدا ہوئے تو دونوں کی کمریں آپس میں جڑی ہوئی تھیں۔ اب ان کے لیے زندگی گزارنا بڑا مشکل تھا۔ ان کی کمر آپس میں اس طرح جڑی ہے کہ جو بھی ایک آدمی اگر کہیں جاتا دوسرا بھی ساتھ جانا پڑتا۔ ایک کمرے میں اگر ایک ہے تو دوسرا بھی ساتھ رہتا، دوسرا ادھر جاتا تو پہلا بھی ساتھ رہتا۔ ہر پل انسان کو شکر کرنا چاہیے، اگر اللہ ہمیں اس طرح معذور بنا دیتا ہم کیا کر سکتے تھے۔ کبھی ہسپتال کا چکر لگایا کریں تو دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں جو نابینا ہیں، جن کے پاس آنکھوں کی بینائی نہیں۔ کتنے اسپتال کے بستروں پہ پڑے ہیں جن کا بول و براز سالوں سال سے بستر پہ ہو رہا ہے۔ کتنے ہی ایسے موجود ہوتے ہیں جنہیں اپنے آپ کی فکر نہیں ہوتی، پیشاب پخانہ کپڑوں میں نکل جاتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو بغیر سہارے کے اٹھ نہیں سکتے، وہ بولتے ہیں تو کوئی سمجھ نہیں سکتا، منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں تو چبا نہیں سکتے، ہاتھ سے پکڑنے میں طاقت نہیں، قدم میں چلنے کی طاقت نہیں، کانوں کی سماعت ان کی چلی گئی، زبان کی گویائی ان کی ختم ہو گئی، منہ میں چبانے کی صلاحیت ختم ہو گئی، معدے نے کام کرنا چھوڑ دیا، دل کی دھڑکن کمزور ہو گئی۔ تو کبھی انسان ان کو بھی دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ ساری دنیا ہوتی، اگر صحت نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا۔ ساری دنیا سونے کی بن جائے، صحت کی نعمت نہیں تو کچھ نہیں۔ اور اگر صحت ہے تو دنیا اور دولت نہ بھی ہو تو انسان عیش و عشرت کی زندگی میں۔ تو عافیت اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ دونوں بھائی تھے، دونوں کی کمریں آپس میں جڑی ہوئی تھیں۔ تو ایک دفعہ ایک بھائی دوسرے سے کہنے لگا اللہ نے ہم پر ظلم کیا معاذ اللہ، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم دونوں کو جوڑ کے رکھ دیا، ہماری زندگی بڑی مشکل ہے۔ دوسرا نیک تھا، متقی تھا، اس نے کہا ایسا نہ کہو، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، یہ بھی عافیت ہے، اللہ نے ہم دونوں کو زندہ رکھا ہے، چلو تھوڑی مشقت ہے، کمر ہماری ملی ہے، اس سے بڑھ کر بھی تو پریشانی آ سکتی تھی۔ تو دوسرے نے کہا اس سے بڑی کیا پریشانی ہوگی، ہماری کمر آپس میں ملی ہے، اس سے بڑی پریشانی تو کوئی نہیں۔ دنیا میں ہر انسان نہ اپنے اوپر آنے والی پریشانی کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، وہ سمجھتے سب سے بڑا مظلوم میں ہی ہوں، اور مجھ پر جو پریشانی آئی ہے اس سے بڑی کسی پر نہیں آئی۔ یہی بات یہ بھی کہنے لگا، یہ دوسرا سمجھاتا تھا، اسے سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب یہ جو نیکوکار تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہو گیا تو تدفین تو ہو نہیں سکتی، جسم تو جڑا ہوا ہے۔ اس دور میں آپریشن کا کوئی نظام نہیں تھا کہ جسم کو کاٹ کے الگ کر دیا جائے۔ تو اب وہ جو مر گیا تو اب یہ لاش اس کے اوپر ہوتی تھی، یہ جدھر جاتا تھا وہ لاش اس کے اوپر ہوتی تھی، سوتا تھا، دائیں جاتا بائیں جاتا تھا۔ تو پھر یہ ایک دم سجدے میں گر گیا کہ واقعی عافیت بڑی نعمت ہے، ہر مصیبت سے بڑی مصیبت موجود ہوتی ہے۔ کہ چلو پہلے کم از کم دونوں ہم زندہ تھے، ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، خوش تھے، اب تو مر گیا اور اتنا بوجھ میری کمر کے اوپر ہے، نہ جا سکتا ہوں، نہ سو سکتا ہوں، نہ آرام کر سکتا ہوں۔ تو کہا معلوم ہوا عافیت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 27، کامیاب انسان وہ ہوگا جو دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ وہ انسان کامیاب ہے جو دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح من کف یدہ، کہ وہ کامیاب ہو گیا جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، جو دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسا انسان کامیاب ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے انسان دوسروں کو نفع پہنچائے، اپنی زبان سے، قول اور فعل سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ نمبر 28، کامیاب انسان وہ ہے جو شریعت میں اپنی طرف سے اضافہ کرنے والا نہ ہو، اپنی طرف سے دین میں اضافہ نہ کرے، بلکہ شریعت کی جو بات جس طرح سنی ہے اس بات کو اسی طرح آگے پہنچا دے۔
بعض لوگ حدیث بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے ہیں، تو دین میں اضافہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کرے گا تو یہ بدعت ہے اور بدعت مردود ہے۔ دین وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے نماز کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، 5 نمازیں پڑھا کرو دن اور رات میں۔ فقال هل علی غیرہن، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور نمازیں ہیں؟ آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع، نہیں مگر تم اس کے علاوہ نفل نماز پڑھو۔ پھر اس نے اسی طرح روزے کے بارے میں سوال کیا، زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا۔ جب یہ جانے لگا تو اس نے یہ جملہ کہا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، اللہ کی قسم نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ یعنی دین کی جتنی باتیں میں نے سیکھی ہیں اسی طرح اپنی قوم کے لوگوں کو جا کر پہنچاؤں گا، اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح الرجل ان صدقہ، یہ انسان اگر سچ کہہ رہا ہے تو یہ کامیاب انسان ہے۔ تو معلوم ہوا جو دین کی بات کو اسی طرح آگے پہنچائے جس طرح اس نے دین کی بات سنی ہے تو یہ کامیاب انسان ہے۔ خدا نخواستہ اپنی طرف سے گڑتا ہے تو یہ بدعت ہے، اور شریعت میں ہر بدعت مردود ہے۔ 29ویں نمبر پر کامیاب انسان کون ہے؟ جس سے کبھی بھی نماز نہ چھوٹے، جس سے کبھی نماز نہ چھوٹے وہ انسان کامیاب انسان ہے۔ خدا نخواستہ اگر نمازوں میں کمی ہے تو وہ انسان اللہ کے ہاں ناکام انسان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عملہ صلاتہ، سب سے پہلے بندے سے قیامت کے دن جس چیز کا حساب ہوگا اس کے اعمال میں وہ نماز ہے۔ فَإِن صَلُحَتْ، اگر نماز مکمل ہوئی، فَقَدْ أَفْلَحَ، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو جس کی نماز مکمل ہے فقد افلح، وہ کامیاب ہے، وانجح، اور اسے نجات مل گئی۔ وان فسدت، جس کی نماز میں کمی ہوگی، فقد خاب و خسر، وہ گھاٹے میں پڑا، نقصان میں پڑ گیا۔ ہم تو مال کے نقصان کو نقصان سمجھتے، کاروبار میں نقصان ہو جائے کہتے ہیں نقصان ہو گیا، نماز چھوٹ جائے اس کو نقصان نہیں سمجھتے، 10 روپے کا نقصان ہو جائے نقصان ہے، نماز چھوٹ رہی ہے رب کا حکم، اس کو نقصان نہیں سمجھ رہے۔ امام ذہبی نے الکبائر میں لکھا ایک بزرگ تھے، ان سے جماعت کی نماز چھوٹ گئی، تو ایک شخص ان کے پاس آیا، پوچھا آج آپ جماعت کی نماز میں نہیں تھے؟ تو انہوں نے اپنا عذر بتایا، اس وجہ سے مجھ سے نماز رو گئی۔ پھر کہنے لگے کہ دیکھو اگر میرے 10,000 کا نقصان ہو جاتا، سینکڑوں لوگ میرے پاس آتے اور مجھ سے تعزیت کرتے، پوچھتے آپ کا نقصان ہو گیا، آج جماعت کی نماز چھوٹ گئی اور میرے پاس آنے والے تم ایک ہو، تمہارے علاوہ کوئی نہیں آیا۔ کہا لوگ دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں، دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے۔ تو گویا 29واں انسان کامیاب وہ ہوگا جس کی نمازیں مکمل ہوں، کبھی نماز اس سے نہ چھوٹے۔ آج کے درس کا آخری مقام 30ویں نمبر کا کامیاب انسان کون ہے؟ جسے بقدر ضرورت اللہ نے رزق دیا اور قناعت جس نے اختیار کی۔ اللہ نے اسے جتنا رزق دیا اس نے رزق پر قناعت اختیار کر دی، اللہ کا شکر ادا کیا اور اس سے زیادہ اس کے دنیا کے پیچھے نہیں لگا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کامیاب انسان ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم، کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اسلام لے کر آیا، وہ رزق کفافن، جسے رزق دیا گیا اتنا جو اس کے لیے کافی ہے، وقنعہ اللہ بما اتاہ، اور اللہ نے اس کو قناعت دے دی اس پر جو اللہ نے دیا ہے، یعنی اللہ نے جو دیا اس پر اللہ نے اس کو قناعت دے دی، رزق اتنا دیا ہے جو 2 وقت اس کے لیے کافی ہے۔ فرمایا کہ یہ انسان کامیاب ہے۔ تو اگر اللہ نے رزق دیا ہے انسان اس میں قناعت اختیار کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر مال حلال کا ہوتا ہے تو اللہ اس مال کو ضرور واپس لوٹا دیتا ہے، مال حلال کا کبھی ضائع نہیں ہوتا، حلال کا مال لوٹ کر آتا ہے۔ اور اللہ کیسی مدد کرتا ہے کہ جب کوئی انسان حلال کے رزق پہ پرورش پاتا ہے، اپنی اولاد کو حرام نہیں کھلاتا، حلال پہ چلتا ہے، اللہ کیسی کامیابی دیتا ہے۔ میں آخری ایک واقعہ عرض کروں جس سے اندازہ ہوگا حلال پہ چلنے والے کی اللہ مال کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ عربی کی ایک کتاب ہے قصص واقعیت مؤثرۃ اور عدالت السما، ان دونوں میں ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص تھا جس کے 5 بچے تھے اور 2 اس کی بہنیں تھیں اور ایک والدہ تھی۔
اس شخص کی سبزی کی دکان تھی، یہ دن بھر جو کام کاج کرتا تو گھر واپسی میں شام گھر لے کر آتا تھا۔ اس کے گھر کے اندر بڑی دینداری تھی، اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ ایک جج کا مکان تھا۔ وہ کہتے ہیں جب بھی یہ شخص شام کو گھر آتا، سبزی ساتھ لے کر آتا، گھر کا ساز و سامان لاتا، تو اس کے بچے دروازے میں اس کا استقبال کرتے تھے، خوش ہوتے تھے، اور کہا جب کھانا بنتا یہ لوگ اکٹھے کھاتے تو ان کے گھر سے ہر وقت سبحان اللہ الحمدللہ تلاوت کی آواز اور صدائیں آتی تھی۔ حلال پہ پلتے تھے تو عبادت کی توفیق ہوتی تھی۔ تو کہا اس گھر کے اندر بڑی خوشحالی تھی، اللہ کے فرما بردار تھے، بچوں کے دلوں میں محبت تھی۔ کہا یہ گھرانہ بڑا اچھا چل رہا تھا۔ ایک دفعہ اچانک یہ ہوا کہ یہ شخص اپنی سبزی لے کر گھر آ رہا تھا تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اب گھر میں کمانے والا یہ ایک ہی تھا، 5 بچے اس وقت کم عمر تھے، بہنوں کا ساتھ بھی تھا، ماں بھی تھی۔ تو اب اس کی لاش کو جب گھر لایا گیا، گھر یہ خبر پہنچی، گھر والے سارے غمگین ہو گئے کہ سہارا ایک ہی موجود تھا۔ جب اللہ کوئی سہارا لیتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ سہارے بنا دیتا ہے۔ جب اللہ کوئی عارضی سہارا لیتا ہے تو دائمی سہارا پھر اللہ عطا کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اب اللہ نے یہ آسرا لیا۔ اب گھر کے اندر جو بڑا بچہ پڑھ رہا تھا اس کی عمر 15 سال تھی، تو ماں نے اس سے کہا بیٹا اب تو اپنے والد کی دکان چلایا کر۔ اب یہ اپنے والد کی دکان پہ جاتا تھا، اور وہی تھا یہ دن بھر کام کرتا، شام کو لے کر آتا، تو سب اس طرح کھاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ 3 سال اس نے کام کیا، 18 سال کی عمر کو یہ پہنچ گیا۔ تو اب ایسا ہوا کہ عراق شہر کا یہ واقعہ ہے، وہاں اس دور میں یہ اصول تھا کہ ہر گھر سے جو 18 سال سے اوپر عمر کا ہوگا وہ ایک آدمی کم از کم فوج میں ہوگا۔ وہ زبردستی فوج میں بھرتی کرتے تھے، اگر کوئی نہیں ہوگا فوج میں تو وہ 4000 دینار دے کر اپنے آپ کو چھڑائے گا۔ 4000 دینار سونے کا ہوتا ہے، یا تو فوج میں بھرتی ہوگا یا دینار دینے پڑیں گے۔ اب ان کے گھر میں باقی کوئی تھا نہیں، باقی بچے تھے، تو انہوں نے کہا بھی کہ گھر کے سرپرست کا انتقال ہو گیا، لیکن انہوں نے نہ مانا۔ قانون اندھا ہوتا ہے، قانون کسی کی رعایت نہیں کرتا، تو اب انہوں نے قانون کے مطابق یہ کر دیا، اسے بھرتی کر دیا۔ اب گھر میں کوئی اور تھا نہیں۔ اب یہ جو ماں تھی اس نے کہا کہ میرے بچے کو چھوڑو، یہ کمائی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا 4000 دینار دو، ہم چھوڑیں گے ورنہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ اس کے بچے کو لے گئے، وہ ٹریننگ کرنے کے لیے چلا گیا۔ 1 مہینے کی مہلت ہوتی تھی کہ جو 1 مہینے کے اندر 4000 دینار جمع کرا دے گا تو اس کے بچے کو چھوڑ دیں گے، ورنہ وہ فوج میں ملازمت کرے گا۔ اب اس ماں نے سوچا اور تو کچھ بھی نہیں، یہی ایک گھر ہے، چلو گھر بیچ دیتی ہوں اور یہ رقم دے کر اپنے بیٹے کو ان سے چھڑوا لوں گی، اور وہ اسی طرح سبزی کی دکان چلائے گا، اللہ مستقبل میں برکت دے دے گا۔ اسٹیٹ ایجنسی والوں کے پاس گئی، بھائی میرے گھر کو خرید لو۔ تو انہوں نے گھر کی قیمت لگا لی، اور گھر کی قیمت 4000 دینار سے اوپر لگ گئی۔ اب یہ جس دوران یہ قیمت چل رہی تھی 20 دن اس میں گزر گئے۔ 20 دن کے بعد جب انہوں نے اس کو پیمنٹ دی تو اب وہی کاغذی کارروائی میں بھی 8 دن لگ گئے، 28 دن گزر گئے۔ اب آخری 1 دن باقی تھا، اس کے بعد وہ مہینہ ختم ہونا تھا۔ اس کے بعد اگر رقم لاؤ گے بھی تو وہ قبول انہوں نے نہیں کرنی تھی۔ اب اس عورت نے 4000 دینار لے لیے، اب ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، تو یہ ایک جھونپڑی انہوں نے لگائی، خیمہ سا، اس میں سب چلے گئے۔ ماں نے وہ رقم لی اور ایک تھیلے میں ڈالی تاکہ میں اس جگہ تک پہنچوں اور یہ رقم دے کر اپنے بیٹے کو واپس گھر لے آؤں۔ اب جب یہ جا رہی تھی، اسٹاپ پر پہنچی تو کوئی گاڑی نظر نہیں آئی، کافی دیر انتظار کیا، کوئی گاڑی نہیں۔ ایک بس وہاں کھڑی تھی، لیکن اس نے کہا بس والے نے کہ میں اس وقت جاؤں گا جب سارے میرے جتنے بھی مسافر پورے ہوں گے تب جاؤں گا، تمہاری خاطر میں نہیں جا سکتا، اتنا طویل سفر۔ وہ جگہ یہاں سے وہاں تک 240 کلومیٹر کا راستہ تھا، تو اس نے کہا میں اتنا لمبا سفر طے نہیں کروں گا۔ اس خاتون نے کہا تم طے کرو، جتنے مسافروں کا کرایہ بنتا ہے میں اکیلے دوں گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے لیے چلتا ہوں۔ اس خاتون کو ساتھ بٹھا دیا۔ اب یہ خاتون ساتھ بیٹھ گئی، ذکر میں مصروف تھی، تو چونکہ اللہ والی جو عورتیں ہوتی ہیں نیک سیدھی سادی ہوتی ہیں، اس نے باتوں باتوں میں پوچھا کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا میرا ایک بیٹا ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو یہ رقم میرے پاس ہے، میں جاؤں گی اپنے بیٹے کو چھڑوا کے لے آؤں گی تاکہ وہ اپنی دکان چلاتا رہے۔ اب یہ جو ڈرائیور تھا اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر لوگ دین پر ہوں بہت کم ہی ہوتا ہے، عموماً ہدایت ان لوگوں میں کم ہوتی ہے، اللہ جسے توفیق دے الگ بات ہے۔ تو بہرحال ہدایت کی ان میں کمی تھی۔
تو اب اس نے جب سنا کہ اتنی بڑی رقم 4000 دینار اس کے پاس موجود ہے، تو اس نے وہ راستہ چونکہ جنگلات سے ہوتا ہوا جاتا تھا، تو اس نے ایک جگہ پر گاڑی روک دی. گاڑی میں تو اور کوئی نہیں تھا. اس عورت کو باہر نکالا، تیز دھار آلہ تھا تو پورے جسم پہ اس کو مارتا رہا، خوب زخمی کر دیا. عورت زخمی ہو گئی اور اس نے وہ 4000 دینار کا وہ تھیلا لے لیا. عورت نیچے گر گئی، یہ سمجھا کہ چلو یہ مر جائے گی، اور اس نے وہ رقم لی. اب آگے جانے لگا. دل میں خیال آیا کہ اگر میں پیچھے واپس جاتا ہوں تو لوگ بولیں گے بھائی تو مسافروں کو لے کر کیوں نہیں آیا، خالی بس کیوں آئی ہے. تو کہا چلو آگے اسٹاپ پہ چلا جاتا ہوں، وہاں سے مسافر ملیں گے. آدھے سے زیادہ سفر تو میں نے طے کر دیا، وہاں سے مسافر ملیں گے تو اس سے بھی مجھے بہت سا کرایہ مل جائے گا. یہ اگلے اسٹاپ پر پہنچا، وہاں سے گاڑی بھری. جب آنے لگا اور اسی جگہ پر دوبارہ پہنچا جہاں اس نے عورت کو زخمی کیا تھا، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ دیکھوں وہ عورت زندہ ہے یا مر گئی. کہیں ایسا نہ ہو وہ زندہ ہو اور لوگوں کو بتا دے تو پھر تو میرے لیے بدنامی ہوگی. تو اگر زندہ ہے تو اسے وہی مار دوں گا. تو اب یہ نیچے اترا، ان سے کہا مجھے قضائے حاجت کے لیے جانا ہے. تو اب اس نے گاڑی روکی، مسافر گاڑی میں بیٹھے، اور یہ قضائے حاجت کے لیے جب اسی جگہ پہنچا، وہ عورت زخمی حالت میں تھی اور زخموں کی تاب میں تھی لیکن زندہ تھی. تو اس نے جب دیکھا، اس نے کہا تو اب تک زندہ ہے. تو اس نے قریب میں ایک بڑا پتھر تھا، اسے اٹھایا کہ میں اٹھا کر اس پر ماروں اور اس عورت کو مار دوں. جیسے پتھر اٹھایا، نیچے سے اژدہا نکلا، بڑا سانپ. اس نے فوراً اس کو ڈسا اور اس کے ہاتھ سے پتھر نیچے گر گیا اور یہ چیخنے لگا مجھے کسی چیز نے کاٹ دیا کاٹ دیا. اتنے میں جتنے مسافر گاڑی میں تھے وہ دوڑتے ہوئے آ گئے. دوڑتے ہوئے آئے تو انہوں نے کیا دیکھا، عورت قریب میں زخمی پڑی ہے اور اس کو سانپ نے ڈسا ہے اور یہ آخری سانس لے رہا ہے. پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہا کسی چیز نے ڈسا ہے. دیکھا تو سانپ نے اس کو ڈسا تھا. اس عورت نے کہا اس بدبخت نے میرا مال لیا ہے. تو اس نے کہا ہاں میں نے اس کا مال لیا ہے، یہ اسی کی مجھے سزا ملی ہے، اور وہ مال میری سیٹ میں فلاں جگہ پر گاڑی میں پڑا ہوا ہے. اب اس نے مال بتایا اور وہیں یہ ڈرائیور مر گیا. اب دیکھو بچانے والی ذات خدا کی، جس عورت کو اس نے مارا رب نے اس کو بچا دیا، اور پتھر کو اٹھا کر مارنے کے لیے آیا تھا، اس کے نیچے سے اژدہا نکلا اور خدا نے مار دیا. یہ تو اس نیت میں آیا تھا میں اس کو ماروں گا، لیکن مارنے والے سے بچانے والے کی ذات بڑی ہے. انسان تو سمجھتا ہے میرے ہاتھ میں اختیارات ہیں، لیکن خالق کائنات بھی موجود ہے جس کے ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں. یہاں ایک بات عجیب اور یہ بھی ہے، اگر یہ چیختا نہیں تو وہ مسافر نہ آتے، کہ یہ چیخا وہ مسافر آئے. اور پھر جب اس عورت کو دیکھا تو ان سب نے گاڑی میں ڈالا، ہسپتال لے کر گئے. اس نے کہا مجھے اس جگہ لے کر جاؤ جہاں میرا بیٹا ہے، کیونکہ وقت کم رہ گیا، اگر یہ رقم اس تک نہیں پہنچی تو پھر وہ لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں. تو اس کو وہاں پہنچایا گیا. جب انہوں نے دیکھا زخمی حالت میں لایا گیا ہے تو انہوں نے 4000 دینار تھے، اس کے بیٹے کو بھی چھوڑ دیا. کہا اس رقم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اماں جی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھو. جب یہ گھر واپس لوٹی اپنے بیٹے کو لے کر، زخم اللہ نے چند دنوں میں ٹھیک کر دیے. اہل محلہ میں خبر پھیل گئی تھی کہ اس نے اپنا مکان بیچ دیا تھا. ارد گرد کے لوگوں نے سب نے پیسے جمع کیے اور کہا یہ نیک لوگ ہیں، انہیں ہم دوبارہ مکان خرید کے دیں گے. سب نے جو پیسے جمع کر کے اس اماں کو دیے، 7000 دینار جمع ہو گئے. جس نے مکان خریدا تھا اس نے اس سے کم قیمت میں ان کو واپس کر دیا. بقیہ 3000 دینار ملے. اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، پھر دنیا میں کبھی یہ لوگ محتاج نہ ہوئے. پھر اللہ نے اس شخص کو 3 بیٹے دیے، ایک ڈاکٹر بنا، ایک انجینئر بنا، اور ایک بیٹا آگے جا کر افسر بنا. پھر دجلہ کے اندر عراق میں اس کنارے پر انہوں نے ایک اپنے لیے محل بنایا. اللہ نے خوب نوازا، پھر اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے تھے. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا، اللہ نے عورت کی جان کیسے بچائی، اور جو قاتل تھا اللہ نے اس کو کس طرح اپنے انجام تک پہنچایا. تو یہ سب میرے رب کے اختیار میں ہے. اس لیے انسان ہر موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.